بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے تمام دعوی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، جماعت احمدیہ کے علاوہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس بات کی قائل ہے، اس بات کی ماننے والی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو آج سے قریباً 2000 سال پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہو کر مبعوث ہوئے، وہ سنت اللہ کے عین مطابق اور سنت انبیاء کے عین مطابق اپنا کام کر کے اس دنیا سے تقریباً 120 سال کی عمر میں وفات پا کر چلے گئے، اور جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے موعود کا ذکر فرمایا ہے، وہ موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ موعود اقوام عالم جس کا ذکر مختلف مذاہب میں ملتا ہے، وہ پیشگوئیاں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں پوری ہوئی ہیں۔ نصیر قمر صاحب، جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو آج سے قریباً 2000 سال پہلے آئے تھے، وہ اپنا کام مکمل کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امت مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جسد عنصری کے ساتھ ابھی تک آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ گو اصل سوال تو ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ سنت اللہ کے خلاف چلتے ہوئے ایک شخص، ایک اللہ تعالیٰ کا نبی آسمان پہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں اسی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی جو ایک ہدایت ہے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ہم تو بار بار اس بات کو دہرائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے جو جماعت احمدیہ کا موقف حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بارے میں ہے وہ رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ، آپ نے یہ فرمایا کہ امت مسلمہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں 2000 سال سے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ سب کا یہ موقف نہیں ہے، اب بلکہ ہمیشہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی صحابہ کا بھی یہ اس بات پر ایمان تھا اور اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین اور بہت سارے بزرگان امت، اور اس زمانے میں بھی بہت سارے علماء اور دانشور اور مفسرین اور محققین اس بات کو اب ماننے لگ گئے ہیں اور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسمانی طور پر زندہ آسمان پر جانا اور زندہ ہونا، یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور تاریخی حقائق اور واقعات کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ ہمارا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے، اور جو امت کے بہت سارے بزرگان کا ہے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طبی عمر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا بدقسمتی سے ابھی بھی بعض لوگ، بعض علماء ایسے ہیں جو اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور یہ کہ وہ آخری زمانے میں پھر دوبارہ آئیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر پھر امت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا اس کی اصلاح کا کام کریں گے۔ یہ ایک ایسا خطرناک عقیدہ ہے جس سے تقویت پا کر عیسائی
مناد اور پادری جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو بہت بہکایا ہے. وہ موٹی سی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیں کہ زندہ کی افضلیت ہوتی ہے یا فوت شدہ کی. ہر انسان کہتا ہے کہ زندہ کی زیادہ فوقیت ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو مسیح ہے وہ 2000 سال سے آسمان پر خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اور زندہ ہے، اور تمہارا رسول تو دفن ہو چکا ہے زمین میں، مدینے میں اس کا مزار ہے. تو کون افضل ہوا، وہ جو زندہ ہے یا وہ جو فوت ہو چکا ہے؟ تو بہت سارے مسلمان پھر جو ہیں وہ اس ان کے دلیل میں آ کر یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت مسیح کی افضلیت ہے اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں. اور یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ، ایک طرف تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور عوام الناس کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کو ختم کر دیا. لیکن ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی بتا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام نبیوں کو تو سب وفات شدہ مانتے ہی ہیں، لیکن آپ لوگ پھر ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مسئلہ ہے، اس کو لے کے عیسائیوں کے عقیدے کی تقویت دیتے ہیں ان کو، جبکہ اس کی کوئی تائید اس عقیدے کی یعنی حیات مسیح کے عقیدے کی قرآن مجید سے نہیں ہوتی. اور اس کے نتیجے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات پڑھتے ہیں، ان کو کلیتاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. اور آپ کی اس ضرب خاتمیت سے کوئی نبی کسی پہلو سے بچ نہیں سکتا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی پہلا نبی جسمانی لحاظ سے آپ کی ہم عصری میں زندہ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اس عالم گزران سے کوچ فرما جائیں کہ کوئی دوسرا نبی جسمانی لحاظ سے زندہ سلامت ہو، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لحاظ سے ختم ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد وفات پائے. تو لیکن یہ لوگ بیک وقت دو باتیں کرتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، سب نبیوں کو ختم کر دیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. تو پھر کیسے ختم کیا؟ ختم نبوت کے بھی منکر ٹھہرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ برتری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ٹھہرے. قرآن مجید تو یہ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو دائمی زندگی نہیں دی، یا بہت غیر معمولی طور پر لمبی زندگی نہیں دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو فوت ہو جائیں اور وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہیں؟ اور قرآن مجید میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اس شد و مد کے ساتھ ذکر ہے کہ استثناء کی کوئی گنجائش ہی نہیں. مثلا میں بہت ساری آیات ہیں، میں ایک پہلے دو آیات پیش کرتا ہوں. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سورہ المائدہ کی آیت 76 ہے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھا اور اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں. خلط کے معنی فوت ہونے کے ہیں. جب کہیں عربی زبان میں خلا فلان تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مر گیا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں اس کے معنی گزر گئے ہیں، تو پھر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے اور ان سے پہلے سارے رسول گزر کے گویا زندہ آسمان پر چلے گئے، لیکن وہ یہ معنی وہاں نہیں کرتے. اب اس آیت کے مطابق مسیح کا ایک استثناء تھا. پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو گئے. تو قرآن مجید یہ اعلان فرماتا ہے بڑی قطعیت کے ساتھ، مسیح کے استثناء کوئی نہیں چھوڑتا، بلکہ ان دونوں آیات کو اکٹھا رکھیں تو قطعی طور پر حضرت پہلے انبیاء اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت مسیح کا جو وجود تھا اس کو بھی یہ واضح کر دیا کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. اور اسی آیت میں پھر یہ بتا دیا کہ افہم ماتا و قتل انقلبتم علی اعقابکم،
کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو گزرنے کے یا خلط کے دو صورتیں بھی بیان کر دیں کہ یا موت ہے یا قتل ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے فرما دیا وما قتلوہ، یقینا کہ اس کو یہودی قتل نہیں کر سکے. تو پھر دوسری صورت یہی تھی جو اس دنیا سے گزرنے کی تھی اور وہ موت ہے. اور قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں. اور بھی بہت ساری آیات ہیں لیکن کیونکہ بہت سارے اور مضامین بھی اس پروگرام میں شامل ہونے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ ماننا، زندہ آسمان پر ماننا خود ان کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے خلاف ہے. اگر دنیا میں کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا جاتا. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. تو غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور قرآن مجید کی ان صداقتوں پر ایمان لائیں جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت شدہ انبیاء میں شامل فرماتا ہے، اور یہی ان کی بھی شان کے مطابق ہے اور آن وسلم کی شان کے مطابق ہے. مثلا دیکھیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. تو اگر وہ زندہ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، وہ ان کے جانے کے ان کے فوت ہونے کے بعد پوری ہوگی. تو کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ابھی نہیں ہوا؟ تو انتہائی بیہودہ، خلاف عقل، خلاف سنت الہیہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر مانا جائے. اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی توہین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اور قرآنی آیات کا بھی سری انکار. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. بہت وضاحت کے ساتھ محترم نصیر قمر صاحب نے اس معاملے کو ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منظوم کلام میں یہ بھی فرمایا تھا ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. تو ایک طرف تو قرآن کریم جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے اس کی تائید کر رہا ہے، دوسری طرف سنت انبیاء اور سنت اللہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے. گویا نقلی اور عقلی دلائل جماعت احمدیہ کے موقف کے ساتھ ہیں. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس